حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کا کوئی گناہ اس کے ناخن کے نیچے چھپا ہو تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ گرامی قدر، یاد رہے اس گناہ سے مراد گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ ہے۔ جو بڑے گناہ، گناہ کبیرہ جنہیں احادیث مبارکہ میں کہا گیا ہے، ان کے لیے توبہ اور معافی مانگنا شرط ہے۔ یہاں صغائر گناہ، چھوٹے گناہ مراد لیے گئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ گرامی قدر، گناہ جیسا بھی ہو انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، تو وضو ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے، اس لیے انسان اپنی خطاؤں سے اور گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں، جس کو مائع مستعمل بھی کہا جاتا ہے، یعنی وضو سے استعمال شدہ پانی، وہ بھی کیوں ناپاک ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت ہمارے گناہوں کے باعث وہ ناپاک ہو چکا ہوتا ہے۔ گرامی قدر، ایک اور حدیث میں نبی مکرم رسول محتشم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ دونوں متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے امام بخاری نے بھی انہیں نقل کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نقل کیا۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا تو ان کے پانچوں اعضاء چمکتے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کا چہرہ، ان کے وہ جگہیں جہاں سے وہ وضو میں دھوتے ہیں وہ ایسے چمک رہی ہوں گی جیسے سورج، چاند، ستارے چمکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے یہ چمکنے کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ اپنے وضو کو بہتر طریقے سے کرتے ہوں گے۔ دور حاضر میں ہم دفتر جاتے ہیں، ہم نوکری پہ جاتے ہیں، مزدوری پہ جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہیں ہموار فرما دیتا ہے، اس کو مشکلات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جو باوضو رہتا ہے وہ عبادت میں رہتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی میں باوضو رہنے کی کوشش کریں، پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نیکی کا عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔